السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی احتلام کے بارے میں۔ ماشاءاللہ آپ سب کا بہت اچھا فیڈ بیک رہا، سوال و جواب بھی ہوئے۔ آئی تھنک کہ کافی کانسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ احتلام ایکچولی کیا ہے۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے لیکوریا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور یہ کس عمر سے کس عمر تک رہتا ہے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ میں ایک علاج بتاؤں گی جس کو استعمال کر جڑی بوٹی ہے اس کو استعمال کر انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی عبادتوں سے بھی ہے، تو انشاءاللہ نماز اور وضو کی جو اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہوں گے وہ بھی لیے جائیں گے، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً جواب دیا جائے گا۔ جی، تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ لیکوریا کیا ہے۔ لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے جو صرف لڑکیوں میں بالغ یعنی بلوغت ہونے کے بعد ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکوریا عام طور پر سفید مادے کے اخراج یعنی عورت کی شرمگاہ سے سفید یا پیلا یا ڈیفرنٹ کلر کا جو مادہ نکلتا ہے، اور یہ مادہ ڈائریکٹ رحم یعنی بچے دانی یا یوٹرس سے نکلتا ہے۔ اچھا، یہ سفید پانی صرف اور صرف ایک بیماری کی وجہ سے نہیں، جسم میں مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اس کو وائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں، اور یہ چکنا اور گاڑھا اور بدبودار پانی ہوتا ہے۔ یہ خطرناک اس وقت ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ مقدار میں اپنی بو کے ساتھ نکلے اور مختلف کلر اختیار کر لے، جیسے کہ براؤن، یلو یا وائٹ۔ جب تک سے یہ ہلکا وائٹ رہتا ہے تو یہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ یلوئش سے براؤن پانی کی طرف چلا جائے تو پھر ڈاکٹر سے ضرور جو ہے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ یہ عورت کے اندر سے سفیدی یعنی سفید سفید سا گاڑھا سا پانی آتا ہے، تو یہ عورت کی خاص طور پہ جو کمر کی ہڈی ہے اس کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ اس بیماری میں مختلف قسم کی بچیاں خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ اچھا، مینوپاز کے بعد اگر یہ ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے، تو لازمی ہے کہ حیض کے بعد اگر آپ کو جو مینوپاز ہو جاتا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اب اس کی علامتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی شرمگاہ سے اگر جو ہے وائٹ پانی نکل رہا ہے تو اندر بھی جو ہے خارش ہوتی ہے، اور جس جگہ پر جس جسم کے حصے پہ لگتا ہے تو وہاں پہ بھی خارش یا چھوٹے چھوٹے دانے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کمر کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، جسم کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے، ہر وقت سستی رہتی ہے اور چہرے پہ جھائیاں آ جاتی ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی جو اس بیماری کی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو بچیاں شادی کے بعد کنسیو کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ کنسیو نہیں کر پاتی یعنی وہ حاملہ نہیں ہو پاتی ہیں، تو سب سے پہلے چیک یہ کروائیں کہ آپ کو لیکوریا کی جو سٹیج ہے وہ کون سی ہے، کیونکہ کنسیو نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لیکوریا بھی ہوتی ہے۔ لیکوریا کی جو علامتیں ہیں وہ ہر عورت میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کا کاز ایک ہوتا ہے، ہارمونز کی پرابلم۔ دو طرح کے جو ہے لیکوریا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو صرف وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جو سوجن کے ساتھ یعنی اگر رحم کے اوپر یعنی بچے دانی یا یوٹرس کے اوپر سوجن آ جائے تو پھر وہ خطرناک ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، کچھ سسٹرس نے مجھ سے یہ سوال کیا کیا لیکوریا اور احتلام کیا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا احتلام۔ جی، تو لیکوریا اور احتلام ایک چیز نہیں ہے۔ لیکوریا صرف عورتوں کو ہوتی ہے اور یہ ان کے رحم سے پانی نکلتا ہے، اور احتلام مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے بنسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ احتلام صرف سوتے میں ہوتا ہے، لیکوریا آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ احتلام کا پانی جسے منی بھی کہا جاتا ہے، وہ جسم سے جنبش یا جسم میں شہوت کے بعد نکلتا ہے، بلکہ اس کے بنسبت لیکوریا کا پانی ایک بیماری کا پانی ہے، اور یہ بیماری صرف خواتین میں یا بچیوں میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ آرام کرنا، اسٹریس نہ لینا، باڈی کو ریلیکس رکھنا،
اور اچھی غذا لینا، خاص طور پر دودھ، ویجٹیبلز اور فروٹس، پروٹین ڈائٹ وغیرہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں پانی کا استعمال بھی زیادہ رکھیں کیونکہ پر ڈے آپ کو 64 اونس پانی پینا ضروری ہے۔ جی اب اس کا علاج سن لیجئے۔ آپ نے روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں 2 ثابت دھنیا، جی بہت اچھی اور آزمودہ اور بہت سستی ہوم ریمیڈی ہے۔ 1 گلاس پانی میں آپ نے 2 چمچ ثابت دھنیا کے رات بھر بھگو کے رکھنا ہے اور صبح یہ پانی آپ نے چھان کر پی لینا ہے۔ یہ 10 دن کا کورس ہے۔ انشاءاللہ 5ویں دن آپ کو اس بیماری سے آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی ہوم ریمیڈی بتائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ لیکوریا بھی نیا نیا شروع ہوتا ہے۔ جن کو لیکوریا بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی نمازیں بھی قائم نہیں کر سکتے، اپنی وضو بھی قائم نہیں کر سکتے، اور اتنی زیادہ ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس پر سوجن آ جائے یوٹرس کے اوپر تو وہ ورس کنڈیشن ہے۔ اب اس میں آپ نے لینا ہے ایک پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا گون کتیرا اور مصری، ان دونوں کو ہم وزن لے کے پیسنا ہے، اور 1 کپ میں آپ نے 1 کپ دودھ لے لیجئے اور اس کے اندر 1 چمچ آپ ڈال کے روزانہ صبح کے وقت آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ اس مضر بیماری سے بہت جلد آرام آ جائے گا، اور اس کو بھی آپ نے روزانہ تقریباً 10 دن تک پینا ہے۔ اب آپ اپنی سچویشن کو خود دیکھ لیجئے کہ آپ کو ابھی لیکوریا ہلکا ہے تو آپ ثابت دھنیا کا استعمال کریں، اور اگر بہت زیادہ ہے تو گون کتیرا کا استعمال کریں۔ اچھا، آپ جان لیتے ہیں کہ وضو اور نماز کیسے قائم ہوگا۔ اگر کسی کو کبھی کبھی آتا ہے تو اس کو شرمگاہ کو دھونا ہے، اور دھونے کے بعد آپ وضو کریں گی، نماز پڑھ لیں گی۔ اگر نماز کے دوران آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی، تو پھر آپ نے اپنی نماز کو توڑنا ہے، شرمگاہ کو دوبارہ دھونا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن کبھی اگر کسی کس طرح ہو گیا تو وہ نماز اپنی توڑ کے دوبارہ نماز کے لیے وضو کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو مستقل آ رہا ہے، یعنی ایک وضو سے وہ اپنی نماز قائم نہیں کر پا رہی سسٹر، تو ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، 1 وضو کرنا اور نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ اب نماز کے دوران بھی آپ کو جتنا بھی پانی آئے گا اب اس کو اگنور کر کے آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ شرعی معذور ہو گئی ہیں، اور شرعی معذور کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے لیے اپنا وضو نیا کرنا ہوگا۔ جی تو یہ تھا ٹاپک آج کا، اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی گئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو براہ مہربانی ضرور کریں تاکہ آپ کی کنفیوژن اور دور ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تمام بہنوں کو اس طرح کے مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔